کہ کس طرح انہوں نے اپنی حویلی کو چھوڑا تھا اور یہاں آ کر رہنے لگے تھے، اور جب سے یہیں پر محنت کر رہے ہیں۔ مجھے جو کمرہ دیا گیا تھا وہ دیکھنے میں اچھا تھا، صاف ستھرا بیڈ، پردے اور قالین بچھا ہوا تھا۔ میں نے ایک پرسکون سانس خارج کی تھی۔ مجھے اس گھر میں تحفظ کا احساس ہو رہا تھا، حالانکہ میں اپنے باپ کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے جسم میں خوف ہی سرایت کرتا رہتا تھا۔ لیکن اب یہاں آ کر مجھے اپنا کافی ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ میں کئی راتوں سے سوئی نہیں تھی، دن بھر بھی بے چینی رہی تھی، اس لیے جیسے ہی میں بستر پر لیٹی فوراً ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کیا میری زندگی میں کیسا بدلاؤ آنے والا ہے، کس طرح سر اشر کی حقیقت مجھ پر عیاں ہونے والی ہے۔ آدھی رات کے پہر مجھے اچانک ہی اپنے گرد کسی کا حصار محسوس ہوا تھا۔ میں نیند میں ہی کمسا کر کروٹ بدل چکی تھی، لیکن مجھے مسلسل کسی کی آنکھوں کی تپش اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے مندی مندی آنکھیں کھول کر سامنے کی جانب دیکھا تو سر اشر سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھائے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ سامنے سر اشر موجود تھے۔ انہیں کمرے میں دیکھ کر میرے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ میں گھبرا کر بولی، سر اشر خیریت؟ آپ یہاں؟ جبکہ وہ عجیب سی مسکراہٹ سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیوں بیوی کے کمرے میں آنا منع ہے کیا؟ جبکہ میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ان کی بات مجھے عجیب لگی تھی۔ یہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، سر کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ وقت آرام کا ہے اور آپ کو میرے کمرے میں بنا میری اجازت کے نہیں آنا چاہیے تھا۔ جبکہ وہ صوفے سے اٹھ کر میرے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، بے شک آپ کے اور میرے درمیان کانٹریکٹ میرج ہوئی ہے، لیکن آپ پر میں پھر بھی حق رکھتا ہوں۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اور یہ کہتے ہی وہ کسی کالے بادل کی طرح مجھ پر چھا گئے تھے۔ میں انہیں اپنے وجود سے ہٹانا چاہتی تھی۔ میں ابھی ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن نہ انہوں نے رکنا تھا اور نہ وہ رکے تھے، اور پھر انہوں نے تمام حدیں پار کر دی تھیں۔ صبح فجر کی اذان کے وقت مجھ سے علیحدہ ہو کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، اور میرا دل بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ میں نے سر پر بھروسہ کر کے بہت غلط کیا تھا اور بے وقوفی میں غلط قدم اٹھا گئی تھی، لیکن اس وقت میرے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا سر پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار انسان ہیں، اور میں ان سے عمر میں بھی چھوٹی ہوں۔ وہ استاد اور شاگرد کا لحاظ کریں گے، اور وہ وقتی طور پر وہ میرے ساتھ نکاح کر کے مجھے آزمائش سے نکال لیں گے، لیکن انہوں نے تو الٹا مجھے نئی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ تب مجھے اندازہ ہو گیا، غریب کی آزمائشیں کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ دن بدن بڑھتی جاتی، خاص کر ان لوگوں کے جن کے سروں پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہوتا۔ ابا کا سایہ ہو کر بھی نہیں تھا، ان کو اپنے سوا کسی سے سروکار نہیں تھا۔ میری حالت کافی خراب تھی۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو مجھے اپنے جسم میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ میری طبیعت کچھ بحال ہوئی تھی۔ کپڑے وغیرہ تبدیل کر لینے کے بعد جب میں کمرے سے باہر آئی تو وہ میز پر بیٹھے ناشتہ تناول کرنے میں مصروف تھے۔ میں فوراً ہی بھاگ کر ان کے پاس آئی تھی اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے پھنکاری، سر اشر، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ حالانکہ آپ کا اور میرا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم دونوں 6 مہینے کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، تو پھر آپ نے مجھ سے یہ رشتہ قائم کیوں کیا؟ جبکہ مجھے ایک نگاہ دے کر واپس اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ صبح اٹھ کر مجھ سے شرمندگی ظاہر کریں گے، معافی مانگیں گے، لیکن یہاں تو الٹی ہی گنگا بہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گمبھیر آواز میں بولے، بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جاتا ہے رامین، چپ کر کے ناشتہ کرو، مجھے کالج بھی جانا ہے، اور تم بھی کل سے اپنا کالج سٹارٹ کرو۔ اس طرح بیٹھنے کی تمہیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ میں فوراً بولی، میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی ہے، میں اب جاب کروں گی تاکہ آپ کے پیسے دے سکوں، اور پھر مجھے یہاں سے جانا بھی ہے۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سر اشر اتنی جلدی کیسے بدل سکتے ہیں۔ ان کو تو میں نے کبھی کسی لڑکی کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی دیکھتے ہوئے نہیں پایا تھا، تو پھر وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ لیکن اچانک ہی انہوں نے میرا بازو پکڑ کر مجھے کرسی پر دھکیل دیا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولے تھے، میرے ساتھ نکاح کرنے کا بہت شوق تھا نا تمہیں، تو اب یہ سب تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ میں اپنا حق لینا بخوبی جانتا ہوں، اور رہی تمہاری کالج کی بات، وہ تمہیں ہر حال میں جانا پڑے گا۔ میں ان پڑھ بیوی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات کان کھول کر سن لو، اور پیسوں کی بات وہ مجھے نہیں چاہیے۔
میں اپنی بیوی کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جبکہ میں سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا سر اشر میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں تڑپ کر بولی، آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ میں نے ہمیشہ آپ کو استاد کی جگہ رکھا ہے، آپ کیوں میرے شوہر بن رہے ہیں؟ میرا لہجہ کافی غصے والا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کتنا سمجھایا تھا کہ اتنی جلد بازی مت کرو، کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا، لیکن میں حالات سے لڑ لڑ کر تھک چکی تھی۔ اس مالک مکان نے میرا جینا اتنا حرام کر دیا تھا کہ میں بے بس ہو گئی تھی، اور تھک ہار کر میں سر اشر کے پاس پہنچ گئی تھی، اور اب ان کا بدلا ہوا روپ دیکھ کر مجھے اپنی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے زبردستی اپنے ہاتھوں سے ہی مجھے ناشتہ کروایا تھا اور خاموشی سے کالج چلے گئے تھے۔ میں سارا دن گم سم ہی کمرے میں بیٹھی رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کوئی شخص اتنی جلدی بھی بدل سکتا ہے۔ سوچتے سوچتے میں کب سوئی مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ شام کے وقت مجھے سر اشر نے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب تڑپ تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم نے دوپہر کا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ لڑکی دماغ جگہ پر ہے تمہارا؟ لیکن ان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی، اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولی، مجھے معلوم نہیں کب میری آنکھ لگ گئی، اس لیے کھانا رہ گیا۔ آپ کب آئے؟ جبکہ وہ مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے کھڑا کر چکے تھے اور غصے سے بولے، کھانا کھانے میں ذرا کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ اب بیوی ہو تم میری، اور میری ذمہ داری۔ خدا نہ خواستہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں تمہاری والدہ کو کیا جواب دوں گا؟ چلو میرے ساتھ باہر، جبکہ میں منہ دھونا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی تھی۔ زبردستی مجھے کھانا کھلانے کے بعد کتابیں وغیرہ دکھانے لگے تھے کہ میں تمہارے گھر سے تمہارا سارا سامان لے کر آیا ہوں، جبکہ میں اب پریشان ہو رہی تھی۔ میں فوراً ہی تنگ ہو کر بولی، سر اشر، آپ حد پار کر رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جب آپ میرے اتنے قریب آ رہے ہیں۔ میں اپنی زندگی کے معاملات خود دیکھنے کی عادی ہوں۔ آپ کے پیسے لوٹا کر مجھے اس گھر سے جانا ہے۔ آپ کیوں مجھ پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں؟ میری یہ کہنے کی دیر تھی کہ اچانک ہی انہوں نے میرے کمر میں ہاتھ ڈالا تھا اور مجھے زبردستی کمرے میں لے آئے تھے۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتی رہ گئی تھی کہ سر پلیز آپ میرے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتے، میری مجبوری سمجھے، لیکن انہوں نے اس بار بھی میری کوئی فریاد نہیں سنی تھی اور بہت ہی نرمی سے مجھے سمجھاتے رہے۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا۔ میں اب سر اشر سے چھپ کر ہی رہتی تھی۔ جیسے ہی وہ آتے تھے تو میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتی تھی۔ وہ کئی بار دروازے کو پیٹ کر چلے جاتے تھے۔ ان کے کمرے میں سے ان کے اپنے کمرے کی چابی بھی چرا لیتی تھی۔ میں ان کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ 6 مہینے بعد میرا اور ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا، اور اگر اس دوران مجھے ان میں دلچسپی ہو گئی یا پھر انہیں مجھ سے ہو گئی تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ میں ہر نقطۂ نظر کو دیکھ کر چلنا چاہتی تھی، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ میرے اور اپنے بارے میں کیا سوچ چکے ہیں۔ اگلے روز سے ہی انہوں نے مجھے کالج جانے پر قائل کر دیا تھا۔ میں جاب کرنا چاہتی تھی، لیکن اس چیز کی اجازت انہوں نے مجھے بالکل بھی نہیں دی تھی۔ میں بہت روئی تھی، ان کے سامنے منت کی تھی، لیکن وہ تو بالکل ہی بے حس بن چکے تھے۔ وہ میری ایک بات بھی نہیں سن رہے تھے، اور میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی اور اس کھڑی کو کوس رہی تھی جب میں مدد مانگنے سر اشر کے پاس آ گئی تھی۔ مانا کہ انہوں نے میری مدد کی تھی، لیکن شاید ان کو اپنا مطلب بھی نظر آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بہتر ہونے لگے۔ اکثر امی مجھ سے ملنے آ جایا کرتی تھی یا سر مجھے میرے مائکے لے جاتے تھے۔ اس مالک مکان نے امی اور بابا کو بھی پریشان کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ امی 1-2 بار میرے گھر مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئی تھی اور ساتھ میں مجھے اپنا رشتہ قائم کرنے رکھنے کی تلقین کر کے گئی تھی، جبکہ میں حیران تھی کہ میری ماں کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ بابا بھی سدھر رہے تھے، انہوں نے جوا کھیلنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اتنی تبدیلیاں میرے لیے کافی حیران کن تھیں۔ ایک روز میں کالج سے گھر آئی تو اچانک ہی انہوں نے مجھے اپنے گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ میں ان سے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتی تھی۔ ایک بار پھر وہیں سب میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں یہ رشتہ نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ بالکل ہی نہیں سن رہے تھے اور زبردستی مجھے اپنے کمرے میں لے آئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولے تھے، میری چند باتیں سن لو اور اس کے بعد بھلے اپنے کمرے میں چلے جانا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔
ان کا لہجہ حد درجہ نرم تھا۔ میں نے حیران ہو کر ان کی آنکھوں میں دیکھا تو پہلے کی طرح ان میں سختی نہیں تھی، اس لیے میں کچھ سوچ کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، رامین، اس نکاح سے پہلے ہی میں تم میں دلچسپی لیتا تھا۔ یہ انکشاف میرے لیے کافی حیران کن تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولے، اس دن جو تم میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کر رہی تھی، اس پر صرف اور صرف میں نے نہیں کرنے کی اداکاری کی تھی، حالانکہ میں دل سے اس نکاح کے لیے راضی تھا۔ تمہاری اماں جو تمہیں بار بار میرا ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے تلقین کر رہی ہیں، یہ میں نے ان کو ہی کہنے کے لیے بولا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم واپس اس ماحول میں جاؤ اور پھر کوئی راہ چلتا ہوا شخص تمہیں پریشان کرے، کیونکہ تمہیں جگہ جگہ پر ایسے لوگ ملیں گے جو تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تمہارے ابا کو راہ راست پر لانے والا میں ہی ہوں، اور اس مالک مکان کو بھی میں نے اچھے سے دھمکا دیا ہے کہ اب وہ تمہارے ماما بابا کو پریشان نہیں کرے گا۔ لیکن کل رات میں نے بہت ان سب باتوں کے بارے میں سوچا۔ میں 2 بار تمہارے قریب آیا اور زبردستی تم سے اپنا حق وصول کیا۔ یہ کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہیں تم مجھے چھوڑ کر چلی نہ جاؤ۔ مگر کل رات بہت سوچنے کے بعد میں نے ایک فیصلہ لیا ہے۔ یہ رشتے کبھی بھی زبردستی سے قائم نہیں ہوتے۔ تم کالج سے آتی ہو اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتی ہو، مجھے اپنے کمرے تک بھی آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ میں تم سے کافی پہلے ہی محبت کر چکا تھا، اور اب میری محبت عشق میں تبدیل ہو گئی ہے، اور عاشق کبھی بھی اپنی محبوبہ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ لیا ہے کہ تمہیں میں آزاد کر دیتا ہوں، تاکہ تم آسانی سے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکو۔ ویسے بھی میری عمر تو تم سے کئی زیادہ ہے، اور ہم دونوں کے لیے یہ فیصلہ بہترین ہے۔ جبکہ اس بار میں حیران ہو کر سر اشر کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ آخر انہیں کب مجھ سے محبت ہوئی اور یہ محبت کب عشق میں تبدیل ہوئی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میری آنکھوں کی تحریر پڑھ کر انہوں نے صاف کہا تھا، تمہیں ان سب چیزوں کے بارے میں علم ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ محبت یک طرفہ تھی۔ میں تمہیں جب سے چاہتا ہوں، جب تم مجھے کالج میں پہلی بار نظر آئی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ قدرت ہمیں ایک ہونے کا بھی موقع دے دے گی۔ مگر میں نے اب ایک فیصلہ لے لیا ہے، جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ اور پھر وہ رکے نہیں تھے، بلکہ مجھے تنہا ہی فلیٹ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کرنی تھی۔ میں بالکل گم سم بیٹھی ہوئی تھی۔ سر اشر کیا بول کر گئے تھے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ بے شک انہوں نے میری اس وقت مدد کی تھی جس وقت کوئی میری مدد کرنے کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن میں ہر نقطۂ نظر کو دیکھ کر چلنا چاہتی تھی۔ میں نے 6 مہینے کا وقت مانگا تھا، اور میں ان کے ساتھ 6 مہینے گزار کر ان کی زندگی کو جانچنا چاہتی تھی کہ وہ کیسے انسان ہیں۔ لیکن سچ کہتے ہیں، جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے۔ شاید ہم دونوں کا ملنا ایسے ہی لکھا تھا۔ شاید اشر کی محبت میں اتنی کشش تھی کہ میں کٹھن راستوں سے گزر کر ان کی طرف خود چل آئی۔ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کی رائے ملانا چاہتے تھے، اور رات کو جب ان کی واپسی ہوئی تب انہیں میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، جبکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک اچھے شوہر بن کر دکھائیں گے، اور واقعی انہوں نے اس 6 مہینے کے دوران مجھے بیوی ہونے کا اتنا مان بخشا تھا کہ میں غنی ہو گئی تھی، اور میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا تھا، اور ان کے ساتھ عمر گزارنے کے بارے میں سوچ چکی تھی۔ جبکہ میرے اس فیصلے سے میری اماں بھی بہت خوش ہوئی تھی، اور سر اشر کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ولیمے پر میرے دوست احباب اور ان کے دوست سبھی حیران ہو گئے تھے کہ ہم دونوں کی شادی کیسے ہوئی، جبکہ انہوں نے شادی کو ارینج میرج کا نام دے دیا تھا۔ آج بھی میں ان کو سر اشر ہی کہتی ہوں، کیونکہ اس شخص نے مجھے عزت اور مان بخشا تھا۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو مجھے بے وقوف لڑکی بنا کر کانٹریکٹ میرج کے نام پر نوچ ڈالتا اور پھینک دیتا۔ اور میں اپنے رب کی بہت شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے ہمیشہ مشکلوں سے نکالا اور ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔